بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر سید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری زندگی کا مقصد۔ آج مجھے آپ سے کچھ درد بھری باتیں کرنی ہیں۔ 2-3 دن سے میں خود بھی بہت دکھی تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری باتیں سن کر آپ کو بھی دکھ ہوگا۔ 17 جولائی ضمنی الیکشن، رات کو ان کا رزلٹ آنا شروع ہوا اور رزلٹ کو دیکھ کر اتنی حیرانگی ہوئی ان لوگوں پر جن کو ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ اس کرپٹ اور چور ٹولے نے ہمارے ساتھ ان 2 ماہ میں کیا کیا۔ مہنگائی کا جو طوفان انہوں نے برپا کیا، عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسا، ملک کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ روزمرہ کی چیزیں قوت خرید کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ ہر شخص پریشان رہا اور ان لوگوں کو برا بھلا کہتا رہا، مگر جب چناؤ کا وقت آیا تو پھر بھی انہی کو ووٹ دیے۔ جیتنے کو تو تحریک انصاف جیت گئی اور اسے جیت بھی جانا تھا، کیونکہ پاکستان کی عوام اب باشعور ہو چکی ہے۔ مگر چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان لوٹوں کو بالکل ہی ریجیکٹ کر دیتے، مگر پھر بھی ان کو 30-40% ووٹ دیا۔ اور جب تم نے ووٹ ہی ان چور اور کرپٹ مافیا کو دینا ہے تو پھر مہنگائی کو رونا کیوں روتے ہو؟ غلطی خود کرتے ہو اور الزام نون گروپ کو دے دیتے ہو۔ اپنے ضمیر کا سودا خود کرتے ہو، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر بک جاتے ہو، آٹے چینی کے تھیلے پر ووٹ دے دیتے ہو، 2-2 ہزار پر اپنے بچوں کا سودا کر لیتے ہو۔ کیسے لوگ ہو تم؟ کب تمہیں عقل آئے گی؟ کب تمہارا ضمیر بیدار ہوگا؟ کب تک غلامی کی زندگی جیتے رہو گے؟ اپنی مرضی سے جینا اچھا نہیں لگتا؟ پہچانو خود کو۔ کب تک بھیڑ بکریوں کی طرح جیو گے؟ اب تو اللہ نے آپ لوگوں کو ایک مرد مومن دے دیا، جس کی مثال تمہارے سامنے ہے، جو اکیلا ہر اس مافیا سے ٹکرا گیا جو اس ملک کو نوچ نوچ کر کھا رہا تھا، جو اس سسٹم کے خلاف تھا، جو پاکستانی عوام کے خلاف تھا۔ اس نے ہر اس کردار سے ٹکر لے لی جو اس عوام کے خلاف رہا، جو آپ لوگوں کے خلاف رہا، جو منافقت کی سیاست کرتا رہا، جو پاکستانی عوام کی بجائے اپنے بچوں کے پیٹ بھرتا رہا۔ اس نے نہ صرف بیوروکریسی کو دیکھا، نہ نام نہاد کرپٹ سیاسی بڑے بڑے بتوں کو، سب کو للکارا، بلکہ یہاں تک کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تک کو بھی اس نے ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا۔ کس کی خاطر؟ آپ لوگوں کی خاطر۔ اسے سوائے اللہ کے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ ذرا سوچو تو، وہ آپ کی خاطر لڑ رہا ہے۔ 72 سال کی عمر میں سبھی مافیا سے لڑ رہا ہے، سبھی مافیا، سبھی چور ٹولے سے ٹکرا رہا ہے، اور آپ ہیں کہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں۔ اور اے میرے پاکستانیوں، عمران خان کو سنو، اس کو دیکھو، وہ تمہاری خاطر لڑ رہا ہے۔ اس نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں جتنا ریلیف آپ لوگوں کو دیا، آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ مہنگائی ہونے کے باوجود آپ کو سستی چیزیں مہیا کرتا رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے ملک کی عوام مہنگائی کی چکی میں پسے۔ وہ مہنگا پیٹرول لے کر آپ کو سستا دیتا رہا، وہ بجلی اور گیس سستی دیتا رہا۔ آپ نے دیکھ نہیں لیا؟ 2 ماہ میں ہی اس نئی حکومت کی باتیں سن نہیں لی؟ اگر یہ اتنے آپ کے خیر خواہ ہوتے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو سستا دیتے۔ کیا دیا؟ کوئی ایک چیز تو بتاؤ جو سستی دی۔ ابھی بھی یقین نہیں آیا کہ عمران خان انتھک محنت کر رہا تھا آپ کی آسانی کے لیے، اس ملک کی عوام کو سستی چیزیں دینے کے لیے۔ اس لیے مجھے شکایت ہے اس عوام سے جو ابھی تک سوئی ہوئی ہے، اور حیران ہوں کہ سوئی ہوئی ہے تو کس کے لیے؟ کیوں نہیں بیدار ہو رہی؟ ابھی بھی انہی لوگوں کو
वोट किया, जिन्होंने महंगाई का तूफान बर्पा किया। चाहिए तो ये था कि उनको वोट ही ना देते, बिल्कुल रिजेक्ट कर देते। वो आपके और मेरे लिए खड़ा है, उसे अपनी नहीं मेरी और आपकी फ़िक्र है, इस मुल्क की आवाम की फ़िक्र है। उसने बताया कि आपकी जान को ख़तरा है, तो उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। हसास इदारों ने, इंटेलिजेंस ने उसको कहा कि आपको थ्रेट है, मगर वो कहता है कि मुझे एक बार मरना है और ये मेरा जहाद है। आफरीन उस शख्स पर जिसने आपकी खातिर, इस मुल्क की खातिर थ्रेट भी कबूल नहीं किया, बुलेट प्रूफ नहीं हुआ। देखो जलसों में कैसे शेर की तरह खड़ा है, मौत भी डरती है उससे। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, हमें भी इमरान खान बनना है, हमें भी हक और सच का साथ देना है। अपने बच्चों की खातिर, रोशन पाकिस्तान की खातिर इमरान खान का साथ दो, खुद को जगाओ, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, वरना एक दास्तान बनकर रह जाओगे। वीडियो कुछ लंबी हो गई, आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखना। फिर आपको इसी तरह कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहना, बेल आइकन को दबाते रहना, अपडेट आपको मिलती रहेगी। खुश रहो, ज़िंदगी मुस्कुराते रहने का नाम है। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।